آغوش تھراپی۔ بابا اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس ایک رات آئی۔ یہ گزشتہ صدی کے آخری سال کے موسم بہار کی ایک رات تھی۔ میری شادی ہوئے تقریباً 2 سال بیتے تھے اور بڑا بیٹا قریب 1 برس کا رہا ہوگا۔ اس رات کمرے میں 3 لوگ تھے، میں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ 3 میں سے 2 لوگوں کو سخت بخار تھا، مجھے کوئی 104 درجے کا اور میرے بیٹے کو 101 درجہ۔ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی، تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ ہر طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا، لیکن ادراک کے گھوڑے دوڑانے پر عقدہ یہ کھلا کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب اس کو مامتا ودیت کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی نہیں، خاص طور پر جب کہ اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو۔ اس نتیجہ کے ساتھ ہی میں نے ایک نتیجہ اور بھی نکالا، وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی آغوش ہے تو یقیناً میرا علاج بھی میری ماں کی آغوش ہی ہوگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے یکدم اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے 2 بجے تھے، پر جوں ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں، جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ پھر کیا تھا، انہوں نے مجھے بالکل 1 سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھراپی کی کہ میں صبح تک بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ پھر تو جیسے میں نے اپنی زندگی کا اصول ہی بنا لیا، جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ و علاج میں جا پہنچتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کبھی بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلہ کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا۔ میڈیکل ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی، مجھے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یعنی ماں جی کے بستر پر ہی لٹا دیا جاتا اور انہی کا کمبل اڑا دیا جاتا۔ کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا۔ خاندانی معالج کی ہنگامی طلبی ہوتی، الغرض توجہ اور محبت کی اسی ہیوی ڈوز سے آغوش تھراپی ہوتی اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں روح بصیرت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ماہ قبل تک جاری رہا۔ وہ وسط نومبر کی ایک ٹھنڈی شام تھی۔ جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں۔ تبھی میں نے ممتا آغوش تھراپی کرانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کے بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی خراب تھی۔ پچھلے کئی روز سے چل رہے پھیپھڑوں کے عارضے کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا۔ میں خود کو بھول کر ان کی تیمارداری میں جٹ گیا۔ مختلف ادویات دیں، خوراک کے معروف ٹوٹکے آزمائے، مٹھی چابی کی، مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی آؤ بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور وہ سو گئیں۔ میں اٹھ کر گھر چلا آیا۔ ابھی گھر پہنچے آدھا گھنٹہ بھی بمشکل ہوا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو چھوٹے بھائی کا فون تھا۔ 100 طرح کے وہمیں ایک ہی پل میں آ کر گزر گئے۔ جھٹ سے فون اٹھایا اور چھوٹتے ہی پوچھا، بھائی سب خیریت ہے نا؟ بھائی بولا، سب خیریت ہے، وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہے؟ او میرے خدایا، اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دکھ اپنا آپ ہی بھول جاتی ہے۔ آج ماں جی کو رحمان کی رحمت میں گئے 1 ماہ اور 8 دن گزر گئے ہیں۔ آج مجھے پھر بخار ہے، آغوش تھراپی کی اشد ضرورت ہے، پر میرا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ اور علاج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔
مجھے آپ دوستوں سے رہنمائی درکار ہے، اب بھلا میں کیسے ٹھیک ہوں گا؟ دوستوں، والدین اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی عطا کردہ نعمت ہدایت کے بعد سب سے عظیم نعمت و انعام ہے۔ ان کی زندگیوں میں ہی ان کی قدر کیجیے، اور یاد رکھیے کہ والدین کے ساتھ ہمارا سلوک وہ کہانی ہے کہ جسے لکھنا ہم شروع کرتے ہیں اور اسے مکمل ہماری اولاد کرتی ہے۔ یہ کہانی جتنی اچھی اور خوبصورت لکھی جائے گی تو ہمارے ساتھ بھی اتنا ہی خوبصورت اور اچھا معاملہ ہماری اولاد کرے گی، انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے جا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔